ایک طالب علم ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کی تخلیق کی گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے دنیا کو بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر موجود میرے چھوٹے بھائی صوبائی وزیر اوقاف صاحبزادہ اذان قادری صاحب، پارلیمنٹیرینز، یہاں پر موجود علماء کرام، مشائخ اور معزز حاضرین محفل، السلام علیکم۔ میں آپ سب لوگوں کو اور تمام اہل اسلام کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو آج یہاں پر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور جن لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد یہ توفیق دی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایک راستہ بتایا گیا ہے، ایک ایسا راستہ کہ جس پر چل کر یہ زندگی بھی ہم سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ اور ہم ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو سمجھا ایمان لا کر کہ اصل زندگی یہ نہیں، اصل زندگی اس زندگی کے بعد ہے، اور وہ لوگ جو اپنی یہ زندگی اس راستے پہ کہ جو راستہ بتایا گیا، اور پھر وہ سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سیرت جس پہ عمل کریں گے، اس کے بعد ہمیں جنت میں وہ درجات ملیں گے، بلند درجات ملیں گے کہ جو ہمارا ایمان ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا اسلام کہ جس کی ہماری نسلوں کو جس کا شعور ہو، کیونکہ صرف کلمہ پڑھنے سے یا مسلمان پیدا ہونے سے آپ کو اسلام کا وہ شعور نہیں ملتا جو آپ کو اسلام کو اور سیرت کو پڑھنے سے ملتا ہے، وہ علم حاصل کرنے سے ملتا ہے جو آپ علماء سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ہم اس راستے پہ لگائیں، وہ تعلیم اور وہ شعور دیں کہ ان کو معلوم ہو کہ کون سے حقوق ہیں جو اسلام میں بتائے گئے ہیں۔ وہ سارے حقوق جو بتائے گئے ہیں، ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم وہ حقوق ادا کریں، اور جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا، اس کا شعور نہیں ہوگا، تو شاید ہم اس کو اس طریقے سے اس پہ عمل نہ کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ علم ہم نہیں دے پاتے، وہ شعور ہم نہیں دے پاتے، تو اس پہ ہمارا سب کا برابر کا حصہ ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ ہم وہ کیوں نہیں بتا سکے، ہم وہ تعلیم کیوں نہیں دے سکے، ہم وہ شعور کیوں نہیں دے سکے۔ تو ہم پہ یہ فرض ہے، اور ہمیں اپنا یہ فرض بھرپور طریقے سے نبھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس میں بتایا گیا کہ حقوق کیا ہیں، اور ہر ایک کے حقوق بتائے گئے، اقلیت کے حقوق بتائے گئے، یتیموں کے حقوق بتائے گئے، بیواؤں کے حقوق بتائے گئے، انسانیت کے حقوق بتائے گئے، ہر چیز کے حقوق بتائے گئے، اور ہر چیز اسلام ایک ایسا مکمل مذہب ہے جس میں ہر چیز کے اوپر آپ کو مکمل تا قیامت آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور وہ راستہ جو ہم نے اختیار کرنا ہے، اس کے بارے میں ایک پوری آگاہی دی گئی۔ اب ہم پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ان درجات کو بلند کرتے ہیں اپنے اعمال سے۔ ہم لوگ بحیثیت مسلمان اگر ایک رول ماڈل بنیں گے، جس طرح کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل تھے اس دنیا کے لیے، اور خود رول ماڈل بن کے اپنی سیرت سے انہوں نے لوگوں کو یہ دکھایا، اور رول ماڈل بن کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔
تو اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور جس طریقے سے اسلام پھیلا اور پوری دنیا میں پھیلا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں مشکلات کا شکار ہے، آج اسلام پوری دنیا میں اور مسلمان ایک نشانے پر ہے۔ تو ہم نے سوچنا ہوگا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ہم نے سوچنا ہوگا کہ کیا وہ کمیاں ہیں ہمارے اندر بحیثیت مسلمان کہ آج ہم متحد ہو کر ایک ایسے ایمان والے لوگ بھی کمزور ہیں کفار کے سامنے۔ یہ کمزوری ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ کمزوری ہمارے شعور کی کمزوری ہے۔ اگر ہم مضبوط ایمان کے ساتھ اپنے عمل سے اپنے رب کو خوش کریں تو وہ رب کائنات جو خالق اور مالک ہے وہ ہمارے اندر وہ طاقتیں ڈال دے گا کہ کوئی بھی ہمارا بحیثیت مسلمان یا کوئی بھی ہمارا بحیثیت اسلام کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے لیے ہم سب نے اپنی پوری محنت بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ساری تعلیمات جو اسلام میں دی گئی ہیں اس کو اپنی نسلوں میں اجاگر کرنے کے لیے ان کو شعور دینا ہے۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ، ہمارے اسکالرز جو اس راستے پر اس وقت اپنی خدمات دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل عزت بھی ہیں، ہمارے لیے قابل فخر بھی ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تاکہ ان کی اس تعلیم اور شعور سے وہ آگے وہ مقام حاصل کر سکیں جس مقام کے لیے ہماری تخلیق کی گئی ہے۔ ہماری تخلیق کا ایک مقصد کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ اگر آج ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی بھی انسان دکھی نہیں رہ سکتا، کوئی بھی انسان غریب نہیں رہ سکتا، کوئی بھی انسان محروم نہیں رہ سکتا اگر اس ایک بات پہ ہم عمل کر لیں۔ جو حقوق ہمیں بتائے گئے ہیں اگر ہم ان حقوق کے اوپر عملی طور پر فرض سمجھ کر اپنے کردار میں وہ چیز ڈالیں، اپنے عمل میں وہ چیز ڈالیں تو کوئی بھی مسلمان نہیں بلکہ انسان کسی محرومی کا شکار نہیں رہ سکتا۔ اس کو انصاف بھی ملے گا اور اس کو تمام وہ حقوق جو اس کے ہونے چاہیے اس کو ملیں گے اگر ہم اپنے آپ سے شروع کر دیں اس چیز کو۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں جن چیزوں سے منع کیا گیا، آپ بڑے بڑے عالم یہاں بیٹھے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کی تخلیق کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کریں اور ایک شیطان مردود نے نہیں کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک ہے کائنات کا اس پہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو ختم کر دیتا، نہ بس و نابود کر دیتا؟ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے لوگوں کے امتحان میں کہ کیا میرے لوگ میری طرف جاتے ہیں یا اس شیطان مردود کی طرف جاتے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ یہ راستہ ہے جو تم نے اختیار کرنا ہے، بتایا گیا کہ یہ تم نے کرنا ہے، یہ تم نے نہیں کرنا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو جس چیز کو نہ کرنے کا کہا گیا وہ کیا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ دھوکہ نہ دیں، آپ ملاوٹ نہ کریں، آپ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، آپ انسانیت کی خدمت کریں۔ تو کیا ہم ان تمام تعلیمات پہ یا ان تمام راستوں پہ جو بتائے گئے کیا عمل پیرا ہیں بحیثیت مسلمان؟ اور اگر ہم نہیں ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہی اعمال کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر اگر اسلام کمزور ہو رہا ہے تو ہم میں سے ہر وہ شخص جو اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہا بحیثیت مسلمان وہ ذمہ دار ہے اس چیز کا کہ جو اسلام کمزور ہو رہا ہے، مسلمان کمزور ہو رہا ہے۔ ہم سب ذمہ دار ہیں کیونکہ میرے عمل کو دیکھ کے بحیثیت مسلمان کفار اس کو دیکھ کر اسلام کا ایک اپنے ذہن میں قاصد بناتے ہیں۔ جب میں بحیثیت مسلمان جھوٹ بولوں، حرام خوری کروں، ملاوٹ کروں، حقوق کی پامالی کروں، دھوکہ دوں، اپنے اس اسلام کی وہی پکچر پیش کروں تو کیسے کوئی کفار میرے مذہب کی طرف راغب ہوگا؟ کیسے وہ میری طرف آئے گا؟ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمیشہ اسلام کی بات کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے دنیا کو بتایا، میرے خیال میں بہت کم لوگ یہ
ان کو یہ موقع ملا اور موقع فراہم ہوا کہ وہ یہ بتا سکیں کہ اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے، اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دلوں میں، ہمارے ایمان میں۔ تو آج ہمارے اوپر یہ فرض ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم آج کے اس ادوار جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے اندر جو بھی مشکلات ہیں، مسلمانوں کو جہاں پر بھی ہے اپنا کردار ادا کریں، اور وہ کردار ادا کر کے اپنے مذہب اسلام اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھرپور طریقے سے اپنی کوشش کریں، جانی اور مالی کوشش۔ ہم آج اس حد تک چلے گئے کہ آج وہ جہاد جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ ہم پہ فرض ہے، آج اس جہاد کا ہم نام نہیں لے سکتے بہت سے پلیٹ فارم کے اوپر، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں۔ مجھے ایک قرآن کے اندر بتایا گیا ہے جب اپنا کہ میرے پہ اس طرح کا جہاد، جانی، نفسی اور مالی جہاد میرے پر فرض ہے، تو میں آج جانی جہاد کی بات کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس جانی جہاد کے بارے میں بات کرنے کا وہ شعور جو کہ حقیقتاً بتایا گیا ہے وہ میں پورٹرے نہیں کر سکتا آگے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ شدت پسند ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، اسلام ایک ایکسٹریمسٹ مذہب ہے۔ یہ کمی کس چیز کی ہے؟ یہ کمی اس حکم میں نہیں ہے جو مجھے دیا گیا ہے، وہ تو میرا ایمان ہے۔ یہ کمی میرے اس شعور اور میری تعلیم میں ہے کہ میں اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہم پہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو اگر ہم احسن طریقے سے، بھرپور طریقے سے ادا کریں تو انشاءاللہ ہماری تمام مشکلات کا حل ہوگا۔ میں اپنی ذاتی تجربات بتایا کرتا ہوں ہر ایک محفل میں، تو آج آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں نے سیاست شروع کی اور جب میں نے پہلا الیکشن لڑا تو جس طرح لوگ کسی بھی سیاسی بندے کا کوئی بھی سیاسی نعرہ بناتے ہیں، تو میرے سیاسی نعروں میں میرے لوگوں نے میرے بارے میں یہ ایک نعرہ جو کافی عرصہ ڈی خان کے لوگ جانتے ہیں، دیواروں پہ لکھا رہ گیا کہ علی امین کے 2 اصول، خدمت خلق اور عشق رسول۔ اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن مجھے فخر زیادہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ میں وہ حق بھی ادا کر سکوں جو کہ ایک عاشق رسول کو ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے۔ میں اپنے لوگوں کو اکثر کہتا ہوں ایک بات، جو میرے لوگ ہیں، جو میرے حلقے کے لوگ ہیں، کہ چونکہ مجھے کوئی عہدہ تمہاری وجہ سے ملتا ہے تو میں جتنی نیکیاں بھی کرتا ہوں اس عہدے کی وجہ سے، وہ نیکیوں میں تم سب میرے ساتھ برابر کے شریک ہو، کیونکہ عہدہ تمہاری طرف سے ہے، تمہاری وجہ سے ہے۔ تو جو میرے ہاتھ سے نیکی ہوتی ہے اس طاقت کی وجہ سے، اس عہدے کی وجہ سے، تو میں بار بار ان کو یاد دہانی کراتے رہتا ہوں اس بات کی کہ آپ سب، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب نیکیوں کو آپ سب میں بانٹے کہ جو مجھے اس عہدے تک پہنچانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اور جھوٹ میں بولتا نہیں ہوں۔ آج صبح جب میں نکل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ووٹ تو مجھے میرے پارلیمنٹرین نے بھی دیا ہے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، تو کبھی ان کو میں نے اپنے دل میں یا ذکر میں کبھی نہیں کہا کہ یہ نیکیاں جو میری ہے اس عہدے کی وجہ سے، تو یہ تمہارے اندر بھی جنہوں نے مجھے منتخب کیا ہے ان کے اندر میں بانٹتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے تو انہوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان کے کہنے پر، تو اگر مجھے عمران خان کے کہنے پہ انہوں نے ووٹ دیا ہے تو پھر عمران خان کے لیے پہلے وہ نیکیاں میں آپ کو بتاؤں کہ میری یہ تمام جو نیکیاں ہیں، یہ وہ تمام نیکیاں جتنی بھی میری عہدے کی وجہ سے ہیں، چونکہ اس نے مجھے نامینیٹ کیا ہے، تو میری یہ ساری نیکیوں میں عمران خان کا حصہ ہو اور عمران خان کو جائیں۔ اور ساتھ میں پھر یہ بھی کہا کہ یہ زیادتی ہوگی کہ وہ پارلیمنٹیرین کو میں بھول جاؤں اس میں، تو ان کو بھی آج کے دن میں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میری یہ نیکیاں ان کو بھی ملے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایمان کی مضبوطی ہے۔ نیکی سب سے بڑی چیز ہے میرے خیال میں کہ آپ سوچیں کسی کو دینے کا۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہے، ہمارا ایمان تو مضبوط ہے کہ ہم تو جنتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، اور جنت میں کس درجے پہ جانا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے کسی درجے کو
نیچے کر کے کسی اور مسلمان کا درجہ بڑھا لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سوچ کے ساتھ اس سے بھی بڑے درجے دے گا۔ یہ وہ ایمان ہے جس کے اوپر ہم نے پہلے خود یقین کر کے اس معیار تک جانا ہے جو معیار ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اپنی سیرت میں بتایا ہے۔ اور اس ایمان کی مضبوطی صرف ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔